اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے کمالات آپ کی ذات کو دیے ہیں۔ یہ ایسا یونیک مہینہ ربیع الاول کا ایسا کوئی مہینہ نہیں ہے جیسا یہ یونیک ہے کہ اس مہینے میں 4 ایسے عظیم الشان واقعات اللہ نے ظاہر فرمائے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہیں، ایسے عظیم شان واقعات اور کسی مہینے میں نہیں ہیں جو ربیع الاول میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرمائے۔ اس مہینے میں آپ کی ولادت ہوئی، اسی مہینے میں آپ کو نبوت ملی، اسی مہینے میں آپ نے ہجرت کی، اسی مہینے میں آپ کے رحلت فرمائی دنیا سے گئے۔ 4 کے 4 عظیم واقعے جو آپ کی ذات سے متعلق ہے اسی مہینے میں ہوئے، اور وہ بھی تاریخ اگر لیں، دن اگر لیں تو پیر کے دن ہی ہوئے۔ آپ کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، آپ کو نبوت بھی پیر کے دن ملی، آپ کی جو ہے ہجرت بھی پیر کے دن ہوئی، اور آپ کی رحلت یعنی وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ اور بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا کہ ربیع الاول کی بھی تاریخ 12 ہی تھی، 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ میں ولادت ہوئی، 12 تاریخ میں نبوت ملی، 12 تاریخ میں ہجرت ہوئی، اور 12 تاریخ کے اندر رحلت ہوئی۔ تو 12 ربیع الاول عاشقان مصطفیٰ کے دن، اس سے آپ اندازہ کریں یہ ربیع الاول کا مہینہ کتنا یونیک مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اللہ اس مہینے میں عطا کی ہے، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس مہینے کو فضیلت اگر ملی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی ہے۔ یہ کام رمضان میں بھی تو ہو سکتا تھا نا، رمضان کتنا اعلیٰ مہینہ ہے، افضل الشہور، سارے مہینوں میں افضل مہینہ ہے، رمضان میں بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن رمضان میں اللہ تبارک و تعالی حکمت مسئلہ یہ تھی، اس لیے نہیں ہوا۔ اگر رمضان کے اندر یہ واقعات ہوتے تو لوگ یہ سوچتے شاید اس مہینے کی رمضان کی وجہ سے ان واقعات کو فضیلت ملی ہے، یا ان واقعات کو رمضان کی وجہ سے ملی ہے، یا رمضان کو فضیلت ان کی وجہ سے ملی ہے، تو لوگ ڈبل مائنڈڈ ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک دوسرے مہینے کے اندر 4 واقعات ظاہر کیے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے اس مہینے کو اگر فضیلت ملی تو رسول اللہ کی وجہ سے ملی، اس لیے ربیع الاول کے اندر 4 واقعات ہوئے۔ اور جب آپ کو کی ولادت ہوئی، آپ کا جمال انسانیت نے دیکھا، ایسا باجمال انسان کوئی نہیں، ایسا حسن و جمال اللہ نے عطا کیا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچہ خوبہ ہم دارن کی تو تنہا داری، ایسا حسن و جمال۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کبھی چاند کی چاندنی کو دیکھتے ہیں، کبھی رسول اللہ کے چہرہ انور کو دیکھتے ہیں، اور فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ چاند کی چاندنی رسول اللہ کے چہرہ انور کے سامنے ماند نظر آتی، ایسا حسن و جمال۔ تو ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے جمال کو دنیا کے سامنے ظاہر کیا، اور پھر 40 سال کے بعد ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی آپ کو نبوت دی، تو آپ کے کمال کو دنیا نے دیکھا، کیونکہ اب آپ کو ایسا کمال ملا نبوت کا، ایسا کمال کسی کو نہیں، اور بھی نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کا کمال ملا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جب ہجرت کی ہے، مکہ سے مدینہ کی طرف گئے، ہجرت جب کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہجرت جب ہوئی تو ہجرت کو اللہ تبارک و تعالی ایک ترقی کا دوسرا راہ ظاہر کیا، کہ ہجرت ہونے کے بعد اب مزید کمالات ظاہر ہوئے ہیں۔ ایک شریعت حقہ آپ کے سامنے آئی تو اس میں آپ کو شریعت ملی، اور یہ شریعت کو ملنا یہ ایک احسان اور نوال تھا۔ تو پہلے میں آپ کا جمال ظاہر ہوا، اور نبوت ملی تو کمال ظاہر ہوا، اور ہجرت ہوئی تو آپ کا نوال ظاہر ہوا، آپ کا احسان۔ اس لیے کہ ہجرت کرنے کے بعد آپ کو ایسی کامل شریعت عطا کر دی گئی، ایسی کامل شریعت پہلے اور کبھی اس کا سوال کبھی پیدا نہیں ہوا، ایسی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کہہ کے باکمال شریعت دے دی، تو نوال ظاہر ہوا۔ اور پھر جب دنیا سے کہ آپ کی رحلت ہوئی تو پھر آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے غلاموں کا کمال ظاہر کیا، اس لیے کہ جو 23 سال کے عرصے میں جو شاگردوں کی آپ نے تربیت کی تھی، آپ جب پردے کے اندر گئے، ظاہر کہ آفتاب روشن ہو تو ستاروں کی ضرورت نہیں ہے نا، تو آفتاب پردے میں جاتا تو ستارے روشن ہوتے ہیں، اور روشنی ستاروں کے دیکھ کر راہیں پکڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ جب تک موجود ہے، آفتاب نبوت روشن ہے، تو ستارے کی کوئی حیثیت نہیں، سب چھپے رہے۔ ابو بکر صدیقی، عمر کی فاروقی، عثمان کا غنا، علی کی مرتضائی، یہ سب چھپے رہے، کیونکہ آفتاب نبوت ہے۔ جب آفتاب نبوت پردہ فرما کے دنیا سے چلے گئے، اب ستاروں نے اپنی روشنی دکھائی، اور نبی کہہ گئے اصحابی کن نجوم بأی مقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی کا بھی دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب وہ ستاروں کے کمالات پھر ابو بکر صدیق کی ظاہر ہوئی،
عمر کی فاروقی ظاہر ہوئی، عثمان کا غنی انسانوں نے دیکھا، علی کی مرتضائی دیکھی، پھر صحابہ اکرام کے کمالات کائنات کے اندر دیکھے، اور پھر افریقہ کے جنگلوں تک جب لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچی ہے تو پتہ چلا کہ رسول اللہ کے غلاموں کی شانیں ہیں کیا۔ تو دیکھو یہ 4 عظیم واقعات ہوئے ہیں، اور چاروں کے چاروں عظیم واقعات ربیع الاول کے مہینے میں۔ لہٰذا یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ عشق و وفا کا مہینہ ہے، اور اس میں صلاۃ و سلام کثرت سے پڑھو، کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد، صلاۃ و سلام پڑھو۔